بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے ایک بادشاہ نے ایک حکیم سے پوچھا، انسان کو دن بھر میں کتنی غذا کھانی چاہیے؟ حکیم نے کہا 1.5 پاؤ۔ بادشاہ نے کہا اتنی سی مقدار بھلا کیا طاقت دے گی؟ حکیم نے کہا جہاں پناہ انسان کی صحت کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ جو شخص اس سے زیادہ کھاتا ہے وہ غذا کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ معزز سامعین، کہانی نگری میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حکیم کے اس جواب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ ایک بدمست گویّا رات کے وقت بغل میں موسیقی کا آلہ بربط لیے جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک نیک شخص ملا۔ گویّے نے عالم مستی میں بربط اس کے سر پر دے ماری۔ بربط ٹوٹ گئی اور پارسا شخص کے سر سے خون بہنے لگا، لیکن وہ خاموشی سے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو وہ نیک شخص اس سنگ دل گویّے کے پاس کچھ روپے لے گیا اور کہا کہ میرے بھائی، گزشتہ شب تو مغرور اور مست تھا، اسی لیے تیری بربط ٹوٹ گئی اور میرے سر کا زخم خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، البتہ تیری بربط کی مرمت پر روپیہ خرچ ہوگا، لہٰذا حقیر سا نذرانہ لایا ہوں کہ اپنی بربط ٹھیک کرا لو۔ یعنی نیک شخص برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتا ہے۔ حضرت داؤد طائی ایک عالم اور صوفی تھے۔ وہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت داؤد طائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں فلاں صوفی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ شراب پی کر مدہوش پڑا ہے۔ اس کی پگڑی اور جسم کے کپڑے انتہائی گندے ہو چکے ہیں۔ داؤد طائی اس کی باتیں سن کر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ بھائی، سچا دوست آج ہی کے دن کام کرتا ہے، جا اور اس صوفی کو وہاں سے لے آ، اس نے بہت برا کام کیا ہے اور صوفیوں کے نام کو بگاڑا ہے۔ حضرت کا ارشاد سن کر وہ شخص سوچ میں پڑ گیا اور پیچ و تاب کھانے لگا۔ اس کو غلاظت سے لتھڑے ہوئے صوفی کو ہاتھ لگانے سے کراہت آتی تھی، لیکن حضرت داؤد طائی کا ارشاد بھی نہ ٹال سکتا تھا۔ آخر مجبوراً جا کر اس مدہوش صوفی کو کندھے پر لاد لیا۔ جب بازار سے گزرا تو سارا شہر اس پر امڑ پڑا۔ لوگ طرح طرح کے تانے دیتے تھے۔ کوئی کہتا ذرا اس درویش کو دیکھو، اس کے تقویٰ، پارسائی اور دینداری کے کیا کہنے۔ کوئی کہتا کہ آج کے صوفیوں کو دیکھو کہ شراب پیے ہوئے ایک مدہوش ہے اور دوسرا نیم بے ہوش، تف ہے ان کی اوقات پر۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ شخص لوگوں کے تانے سنتا تھا اور خون کے گھونٹ پیتا تھا۔ خدا خدا کر کے اس صوفی کی قیام گاہ پر پہنچا اور خود لوگوں سے منہ چھپاتا اپنے گھر چلا گیا۔ آج اس کو جو خفت اٹھانی پڑی، رات بھر اس کے تصور سے کروٹیں بدلتا رہا۔ دوسرے دن حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہنس کر فرمایا، گلی کوچہ میں بھائی کی آبرو ریزی نہ کر، ورنہ زمانہ شہر میں تیری آبرو ریزی کرے گا۔ معزز سامعین، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے کہانی نگری کا حصہ بن جائیں۔